اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صوفی گائیڈنس میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہیں۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کا بتایا جاتا ہے۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبرز بھی موجود ہوں گے۔ جو ہمارے ساتھ لائیو آنا چاہتا ہے وہ لائیو آ سکتا ہے، اور جو لائیو نہ آ سکے، کچھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں کہ کھل کے بات نہیں کی جا سکتی، یا کچھ ایسے اوقات بن جاتے ہیں کہ کالیں بزی ہونے کی صورت میں، یا کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ آپ لائیو خود ڈسکس نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان حضرات کی سہولت کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ دو اکٹھے نمبر آ رہے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں تو آپ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں۔ آفٹر پروگرام یا کل 2 بجے کے بعد قبلہ شاہ صاحب کو ان نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو بھرپور طریقے سے شاہ صاحب آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ وظائف کے حوالے سے، جو پریویس پروگرام 2 گزرے ہیں ان میں کنٹینیو کیا اس وظائف کے ٹاپک کو، تو انشاءاللہ آج بھی وظائف کا ٹاپک ہوگا۔ ہمارے پاس ایک اور ٹاپک ہے جو کہ نام ہے ہمارے پاس پنکج شرما صاحب جو ہیں، انہوں نے ٹاپک دیا ہے ہمیں کہ ایک بندہ اگر صحیح طریقے سے ایمانداری سے حالق کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کی طرف ہوتا ہے، بٹ اس پہ مصیبتیں پھر بھی کیوں ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس وجہ سے ہم اس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس نہیں کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں لے کر آئیں گے، تو ضرور نیکسٹ پروگرام میں لے کر آئیں گے۔ تو سب سے پہلے میں بھی جشن مولود کعبہ کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کو سب کو، اور قبلہ شاہ صاحب کو بھی میری طرف سے مبارک ہو۔ شاہ صاحب وعلیکم السلام، کیسے ہیں سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک شاہ صاحب۔ مولود کعبہ کی بات ہے تو ایک بات میں عرض کر کے پھر آپ کی جانب آؤں گا کہ جشن مولود کعبہ کی مبارک دی، یہ اس ہستی کی آمد کا دن ہے کہ خالق کا کائنات میں قانون ہوا ہے، 1,24,000 پیغمبر آئے، ہر پیغمبر کو ایک ایک معجزہ عنایت کیا۔ کسی نے بیماروں کو شفا دی، کسی نے کچھ کیا، ہر ایک کا ایک اپنا معجزہ تھا۔ مولا کائنات وہ واحد ہستی ہیں جن میں 2 اکٹھی چیزیں تھیں۔ شجاعت دیکھ لیں تو دنیا مسالیں بھری ہوئی ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جنگ میں کیا کیا کارنامے کیے اور کیسے کیسے فتح یاب ہوئی مولا کائنات کے حوالے سے۔ یہ شجاعت کی مثال ان کی ایسی ہے کہ کوئی اس چیز کو رد نہیں کر سکتا، منکر نہیں اس چیز کا ہو سکتا۔ اور علم کی بات کریں تو سارے علم شاہ صاحب کی زبانی، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سرکار دو عالم مولا کائنات تک، اور ان کے بعد پوری دنیا تک جو علوم چلے مولا کائنات کے در سے آگے بڑھے، تو اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم کا دیکھ لیں تو شجاعت دیکھ لیں، یہ دونوں ایک ایسی نمایاں چیز ہیں کہ جو آج تک کائنات میں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، دونوں اکٹھی کسی شخصیت کے حصے میں نہیں آئی سوائے مولا کائنات کے، تو اس کے بعد بھی نہیں آئی۔ تو یہ ایک مولا کائنات کے حوالے سے ایک بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو ایک فرمان بھی اسی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ تمہارا دوست بن جائے، اور اپنے دوست کو ایک بھی موقع مت دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ کیسی کیسی علمی اور مغفرت سے بھری باتیں ہیں، حکمت ہی حکمت ہے ایک ایک فرمان میں۔ تو سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب آپ کی خدمت میں آتا ہوں، السلام کے ساتھ میں چاہوں گا کہ جشن مولود کعبہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کریں اور پھر ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز تو جشن مولود کعبہ جو ہے سب کو مبارک ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ دوسری چیز یہ کہ میری شادی کا جو ہے آج اینیورسری بھی ہے، 13 رجب کو میری شادی، پھر آپ کو ڈبل مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہمیں اسلام میں 2 راستے نظر آئے ہیں، 2 راستے سکھائے گئے ہیں، ایک شریعت ہے اور ایک ہے تصوف۔ بے شک شریعت کا تو یعنی کہ ویسے دیکھا جائے تو پورا اسلام انکلوڈنگ شریعت، تصوف، اینی تھنگ، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز جو مجھے معلوم نہ ہو، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی ہمیں موصول ہوئی، ارسال ہوئی، یا ان سے ہی ہمیں واسطہ داری رکھنی پڑتی ہے ٹو گیٹ تھرو دیٹ۔ وہ ایک چیز ہو گئی۔ مگر صوفیزم، تصوف، وہ جو ہے اس در کے لیے آپ کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔
وہی جو آپ نے بات کہی کہ اس دروازے کے بغیر وہ بات نہیں بنتی. دروازے کے بغیر شہر میں دال کیسے ہوں وہ لیکن صوفیزم کا جو دروازہ ہے وہ اسی راستے کے تھرو ہے اور کہیں سے نہیں ہے. کیا بات کہ تصوف جو ہے وہ جو ہے حضرت علی علیہ السلام سے بول اس کے بغیر بات ہی نہیں بیٹھتی. ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات. تمام سلسلہ عالیہ جتنے بھی ہیں سب جو ہیں قلندری لے لو ویسی لے لو سارے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں سوائے نقش بندی کے. ٹھیک ہے. نقش بندی کا سلسلہ وہ دوسرے ہے وہ دوسرا ایک طریقہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے. بٹ صوفیزم میں جتنے بھی سلاسل عالیہ وہ جو ہے حضرت علی علیہ السلام سے جا کے وہ بات بنتی ہے اور وہیں سے پھر جا کے بنتا ہے بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. ایسا بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. جیسے کہ ہمارا موضوع ہوتا ہے اور میں ایک معذرت کے ساتھ ایک بات ناظرین سے بھی کرتا چلوں کہ جو اگر ہمارا پروگرام مس کر دے یا اس کو دیکھنے کا موقع نہ مل سکے ٹائم کی قلت کی وجہ سے تو وہ یوٹیوب صوفی گائیڈنس چینل پہ جا کے تھوڑے دنوں میں اپلوڈ ہوگا پروگرام تو وہ دیکھ سکتا ہے اگر کوئی بھی کسی قسم کے حوالے سے مس کر دے. تو اگر کوئی سوالات ہیں کیونکہ ہم جیسے ابھی نام لیے جو پچھلے گزشتہ پروگرام ہے ایک بھائی صاحب جو لائیو کالر آئے تھے ان کے حوالے سے پروگرام کا موضوع ہمارا چلا. اس کے بعد تصور صاحب جو تھے وہ اولڈم سے ان کے حوالے سے جو ہم نے کافی سوالات جو یہ لاسٹ پروگرام تھا اس میں شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کی اور جواب لیے. ابھی پنکج شرما صاحب کے سوالات ہیں ہمارے پاس جو کہ بہت زیادہ ہیں اور اس وجہ سے کیونکہ وہ موضوع ہے ایک مکمل تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو لے کر آئیں گے. تو اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہے سوال کے حوالے سے تو فیس بک پہ بھی کر سکتا ہے اور واٹس ایپ پہ بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی اور اسی طریقے سے کر سکتا ہے کہ جس سے بھی وہ ہمارے ساتھ تھرو ہو سکے یا رابطہ ہو سکے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں بٹ ایک سوال کے بعد میں کالر لینا چاہوں گا کہ شاہ صاحب میں نے یہ ناظرین سے کرنے والی بات تھی کیونکہ ان کو اکثر تجسس ہوتا ہے کہ یہ پوچھنا ہے اکثر آپ سے بھی پوچھتے ہیں میرے سے پوچھتے ہیں. تو وظائف کے حوالے سے جو سوال تھے ہمارے ساتھ کالر جیسے کہ نارمل روٹین ہے شروع سے ہی آ جاتے ہیں تو ایک کالر کو معذرت کے ساتھ 5 منٹ نکالتا ہوں میں کہ وظائف کا سلسلہ چلا ہمارا کافی 2-3 پریویس پروگراموں سے کافی سوال اٹھے اور ابھی جو سوال ہے کہ وظائف کے جو نیگیٹو افیکٹ ہیں وظائف کے نیگیٹو افیکٹ وہ تو اس پہ آئیں گے پر اس سے پہلے کہ وظائف کسی صورت میں نہیں بھی کام کرتے. ہاں دیکھیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ وظائف جو ہے اگر آزمائش میں آ گیا ہو آدمی ٹھیک ہے نا آزمائش سے مطلب جو وہ پنکج شرما صاحب کا سوال ہے وہ بیسیکلی آزمائش کے زاویے میں بالکل کہ میں اللہ سے اتنا قریب ہوں لیکن وہ کیونکہ اتنی مصیبت کیوں ہے بالکل وہ لیکن جواب میں ابھی نہیں دوں گا. لیکن آزمائش کی صورت میں وظائف کام نہیں کرتے. دوسری ایک اور صورت میں کہ اگر اللہ کے عدل میں آ گیا اللہ کے عدل میں تو کوئی چیز کام نہیں کرتی. صحیح. توبہ اللہ بھی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اللہ کے عدل میں آ گئے ہو. اللہ کا عدل کیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کیا کہتے ہیں پیر فقیر درویش کو یا اس کی فیملی کو چھیڑ دو تو آپ اللہ کے عدل میں آ گئے پھر آپ منہ چھپاتے پھرو گے بس اس کا جواب اتنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ لب لباب اس چیز کا یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی تو بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور صحیح طریقے سے بیان کیا. بٹ دوسری طرف اگر اس کی پاسداری نہ کی جائے وظیفے کی صحیح طریقے سے جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق تو پھر بھی کام نہیں کرے گا. لیکن عبادت تو وہ چلی عبادت تو ایکسیپٹ ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ وظیفہ کام نہیں کر رہا. وظیفے کی کئی فارمیشنز ہیں کام کرانے کی کہیں فارمیشنز ہیں چلانے کی. اگر کام نہیں ہو رہا اس سے لیکن عبادت میں تو جا رہا ہے نا وہ. بالکل. لیکن اگر آدمی آزمائش یا عدل میں آیا ہوا ہے پھر تو کسی چیز میں نہیں جا رہا. اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی نہ عبادت ایکسیپٹ ہو رہی ہے جب تک وہ کلیئر نہ جب تک کلیئر نہیں ہوتی نا وہ بلاکیج کلاگنگ کلیئر نہیں ہوگی تو پھر وہ کیسے آگے بڑھے گی چیز. ٹھیک ہے. لیکن عبادت کے زاویے میں تو جائے گا. عبادت کے زاویے میں کسی نے نہیں روکا ہوا. وہ تو کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے روکنے کی. صرف اللہ کی طاقت ہے. کیوں اللہ کی طاقت کہاں آئے گی جب وہ آزمائش یا یہ کہ عدل میں. ٹھیک ہے. بس یہ سب ٹھیک آپ نے بڑے واضح طریقے سے بیان کیا. آپ اکثر کہتے ہیں کہ وظائف کا اگر ٹائم ایک ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے. کہ آج 2 بجے کرے تو کل بھی 2 بجے کرے. یہ سب کیوں یہ زیادہ بہتر ہے جو کہ ٹائم آگے پیچھے کرنے سے 2 بجے ہی پڑھنا یا 4 بجے یا کوئی ایک مستقل ٹائم متعین کرنا کیوں ضروری ہے اور کیوں اس کے لیے وقت اور جگہ کہتے ہیں معین جو ہے وہ ایک دیکھیں جو سخت قوانین ہے اس کے اندر تو کپڑے بھی معین ہیں. صحیح ہے. لیکن آج کل کیونکہ فاسٹ لائف ہے 21st سینچری اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر بہت ساری چیزیں فلیکسیبل بھی ہو گئی ہیں اس میں. لیکن وقت ٹائم اور جو ہے جگہ یہ 2 چیزیں اگر ایک ہوں
تو زیادہ اچھا بیٹھتا ہے، کیونکہ ہر اسماء اللہ، ہر باری تعالیٰ کے نام میں صفاتی نام جو ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو قرآن پاک کے اندر جتنی آیات مبارکہ ہیں، احادیث ہیں، جو دعائیں ہیں، اس کے اندر تبا تابعین باندھے ہوئے ہیں، موکلات بندھے ہوئے ہیں. جب وہ پڑھنے کا ٹائم آتا ہے نا تو وہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے 2 منٹ پہلے جب آدمی بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بیٹھ کے وہ آپ کی دعا جو ہے جب آپ پڑھ لیتے ہو تو وہ آسمان میں لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اتنی سی چیز ہے، اس کی تھیوری یہ ہے بیہائنڈ اٹ. ہاں بیسکلی اس کا سسٹم یہی بیٹھتا ہے، اس کا سسٹم یہی ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں جیسے منکر نکیر ہیں، اسی طرح جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے تبا تابعین موکلات ہیں جو اس نام کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں، جب بھی تو دیکھیں بہت ساری پڑھائیاں کہتے ہیں کہ جی بہت سارے، میں تو کبھی نہیں کہتا لیکن بہت سارے آج کل دیکھیں با موکل اور اس طرح کی چیزیں آپ سننے میں آتا ہے کہ جی وظیفہ کرواتے ہیں، با موکل بھی کروا دیتے ہیں. بہت آسان، کہنا بہت آسان ہے، سوچ نہیں سکتا آدمی اس بارے میں، یعنی کہ بیانڈ امیجنیشن. ٹھیک ہے. جو پڑھائی با موکل کروانا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی وضاحت بھی چاہوں گا. اور یہ کروا کون سکتا ہے؟ صاحب علم. جو چیز یہ کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ آگے کیا کروائے گا. ٹھیک ہے. پہلے تو موکل کو دیکھے گا تو کروائے گا نا. صحیح ہے. جب آپ دیکھو گے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں موکل ہوتا کیا ہے. وکیل کی جمع ہے موکل. ٹھیک ہے. وکیل واحد ہے، جمع اس کی موکل ہے بس. اور اس کا کام اتنا ہے کہ دعا لے کے جانا. لیکن لوگوں نے آج کل اس کو ایسا کر دیا ہے کہ جی وہ یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے. پتھر لے کے پتھر کوئی نہیں لاتا وہ. بالکل کچھ بھی، کوئی سٹوریاں ہیں یہ سب بیکار، یعنی کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، دیز آر جسٹ میڈ آن، یعنی کہ کیا کہتے ہیں جہالت والی باتیں ہیں یہ. صحیح ہے. یعنی کہ میں تو یہ کہوں گا، جبکہ سمپل یہ کام ہے کہ فرشتے کی طرح ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ صرف وظیفے، جو بھی عبادت ہے جو بھی کر رہے ہو آپ، وظیفہ، عبادت، فرض، غیر فرض، نفل، واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، جب کلام الہی کھلا ان کا کام ہے وہاں بیٹھ جانا بس، اور اس کو سننا اور اس کو جو ہے نا آسمان میں لے جانا. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. تو بڑی اچھی بات ہے آپ نے بیان کی، کیونکہ یہ وہ راز ہیں کیا صاحب جو آج تک بکوں میں نے یہ پڑھا کہ ٹائم کی پابندی ہو اور جگہ پہ پابندی ہو، بٹ کیوں یہ ابھی کھلی بات. یہ 10 اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے روحانی سلسلے کے جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں چیزیں وہ نکلتی ہیں باہر. یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ صاحب علم گھروں میں چھپا کے رکھتے ہیں. بالکل. دیکھیں میرے والد صاحب نے 8 کتابیں لکھی، اور وہ میں پوچھتا بھی تھا کہ کیا ضرورت ہے لکھنے کی. لوگ بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے علم باقی رہ جائے. میں اسی لیے جو ہے سارے پروگرام یوٹیوب پہ حتی الامکان کوشش کرتا ہوں چڑھ جائیں کہ لوگ دیکھیں، سمجھیں، کہ یہ پتہ چلے کہ یہ علم ہے. بے شک. اٹ از ناٹ اے سائنس. ٹھیک ہے نا. اینڈ اٹس اے نالج، اینڈ اٹس اے اسلامک نالج. اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود رانگ ڈوئنگز آف اسلام. از دا رائٹ پاتھ. یہ ایک راستہ ہے چلنے کا. ٹھیک ہے نا. لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے نا پیر فقیر بن جاؤ. بس ایک راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. دیٹس اٹ. اور اس کے اندر کوئی سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ وظائف ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جمعے کے جمعے کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک آپ سسٹم میں باندھ دیتے ہو. اکثر میں نے دیکھا بھی اور شاید میں نے بھی کیا ہو کہ ویکلی پڑھا جاتا ہے. ویکلی پڑھنے سے وہ تو روز کی روٹین میں نہیں پڑھا جاتا، پھر اس کتابیں جو چیزیں ہیں وہ روز کی روٹین میں تو نہیں آئیں گی، وہ پھر ویکلی ہی اپنا سسٹم بناتی ہیں. ویکلی وظیفہ دیکھیں پڑھوانے والے کی چیز یہ ہے کہ جبھی تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اکبر جو وظائف کی ہے وہ اگر ادا کی بھی ہو تو اس کو وظیفے کی اتار چڑھاؤ سب چیزیں وہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس میں کتنی بہاؤ ہے، اس وظیفے میں آگے چل کے کیا ہوگا، اس کو سب پتہ ہوتا ہے. جبھی تو زکوٰۃ اکبر دیتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں نے اگر زکوٰۃ، میں تو خیر اپنی ہی بات کر لوں گا. ٹھیک ہے. میں نے ایک قسم کی زکوٰۃ اکبر دی، یا وہابوں بھی دے دی. میں نے اس کو 3 لاکھ کر لیے، جبکہ میں 4 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں، یا وہابوں میں بھی پڑھ رہا ہوں. لوگ کہتے بھی ہیں، کیا کہتے ہیں، میرا کزن کہتا ہے آپ کیوں بتاتے ہو آنر. میں نے کہا کوئی پڑھ لے جتنا میں پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. پکڑ لے وظیفہ. پڑھنے میں میرے سے زیادہ ماسٹر کوئی نہیں ہے. وظائف کے معاملے میں بیٹھ سکتا ہوں. آئی کین سٹ. اور سٹ کا مطلب آئی کین سٹ 12 آورز یا نماز کے اوپر. بالکل. تو وہ جو ہے وظائف کا یہ ہے کہ آپ کا سوال مس ہو گیا میرے سے، ٹاپک کہیں اور کی طرف چلا گیا. سوری. جو ویکلی وظائف ہوتے ہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جمعے کے جمعے پڑھنے کا ایک ہوتا ہے، تو وہ پھر موکل جو ہوتے ہیں، جو اس کے تبع تابعین ہوتے ہیں، جو لفظ ہم یوز کرتے ہیں تبع تابعین، وہ پھر ویکلی ہی ان کی آمد ہوتی ہے کہ وہ ویسے روٹین میں روزانہ ہی آنا شروع ہوتے ہیں. دیکھیں جہاں قرآن کھلتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں آنا شروع ہو جاتا ہے. مگر ایک اسپیسیفک کام کے لیے جب کوئی وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، یا یہ کہ کوئی ریاضت کی جا رہی ہے عبادت سے ہٹ کے، فرض عبادات سے ہٹ کے،
تو ہوتا یہ ہے کہ جس دن اب میں نے 2 بجے پڑھا ہے سیٹرڈے والے دن، اور مجھے اب پڑھنا ہے 22 تاریخ کو 2 بجے سنڈے والے دن، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ہائپوتھیٹیکل، وہ اب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ سنڈے 2 بجے یہ بندہ یہاں بیٹھے گا اور اس کی تیاری میں ہم آ کے بیٹھ جائیں گے پہلے سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کہ جب وہ پکار ہوگی، دیکھیں وہ پکار سے پہلے آئے گا. صحیح ہے. کہ یہ نہ ہو قرآن خالی چلا جائے. دیکھیں آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، میرے سے غلطی ہو سکتی ہے پڑھنے میں، ان سے غلطی نہیں ہوتی. ان سے غلطی ہو تو کائنات کا سسٹم بدل جائے، سسٹم بدل جائے، وہ پہلے سے آ کے بیٹھ جائے گا کہ قرآن رائے گا نہ چلا جائے اس کا پڑھا ہوا. دیکھیں بہت باریکی کی باتیں ہوتی ہیں لیکن عام طور سے سننے میں نہیں آتی. بالکل. لوگ کہتے ہیں اللہ سن نہیں رہا ہماری، لیکن وہ سنتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے. کہیں نہ کہیں کثر ہوتی ہے ایسی جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے. بس ایک میں بڑی اس میں پیچیدہ بات ہے جو باریکی کی بات میں کہوں گا اپنے سٹائل میں، کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں ہیوی فیل ہو رہا ہے، ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے، کچھ ایسی فیلنگ ہو رہی ہے. تو یہ کیا ان کی آمد کی وجہ سے ہوتا ہے یا یہ اس کے اپنے دماغ کی ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں دماغ کی بھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں کیونکہ قرآن ہے، وزن ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ اس میں سے ایک نام، صفاتی نام یا کچھ بھی پڑھ رہے ہو، کوئی تلاوت سورہ بقرہ یا وٹ ایور اٹ از، کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہو، چیز یہ کہ کوئی نہ کوئی تو افیکٹ ہوگا، وزن ہوگا اس کا. صحیح ہے. لوگوں کو کندھے محسوس ہوتے ہیں، بھاری محسوس ہوتے ہیں، اسپیشلی جن کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے روحانی مسئلہ ہو، ان کو یہ زیادہ چیزیں فیل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جبھی آپ نے دیکھا ہوگا میں کچھ پرسکرائب چیزیں ہیں میری اپنی، میں شروع میں وہ پڑھوا دیتا ہوں کہ آگے چل کے پڑھائی ہلکی ہو جائے. صحیح ہے. وجہ یہ ہے کہ ہماری تو بہت ریسرچ ہے، خاندانی ریسرچ ہے. مجھے تو ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایوری تھنگ واز کیپٹ آن دا گولڈن پلیٹ. یہ تو سب کچھ رکھا ہوا مل گیا ہے. بالکل. یہ بڑی خوش نصیبی ہے، یہ خوش نصیبی کہہ لیں میری. یہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے. بے شک مہربانی ہے، والد صاحب کی دعائیں ہیں. جبھی تو میں کہتا ہوں کہ میرے ہر پروگرام میں لوگ کہتے ہیں آپ کیوں بولتے ہو، میں نے کہا کیونکہ میں چل ہی اپنے والد صاحب کی دعاؤں سے رہا ہوں. اور یہ بھی دعا ہی ہے کہ سارا علم میرے لیے پلیٹ میں رکھا گیا. کوئی چیز یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اتنا بڑا تعویذ ہے. میں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہوں، آپ گوگل پہ آ کے سرچ کر لو ورلڈ بگیسٹ تعویذ، آپ کو نظر آ جائے گا کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے. بس ہینڈ ریٹن جفر جامہ کس کے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے. صحیفہ فاطمہ جسے جفر جامہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کس کے پاس ہے، وہ بھی میرے پاس ہے. اور میرے کو کوئی خواہش ہی نہیں رہی کچھ کرنے کی. کیا بات. اب تو آگے کی بات کر رہا ہوں، اس کو پڑھنے کی، بتانے کی، کہ اس کو راز کھولنے کی کہ وہ ہے کیا. بالکل. اب وہ آگے کی باتیں چل رہی ہیں نا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ایسا بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. بٹ کبھی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں کا وظیفہ بالکل حالی جا رہا ہے. بالکل حالی جانے سے آپ کی مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ وہ سمجھ لیں کہ وہ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں نیوز پیپر پڑھ رہا ہے وہ. ہاں بالکل. میں وہی خالی جا رہا ہے وہ. اس کا کیا مطلب؟ وہ عبادت کے زاویے میں بھی نہیں جا رہا، وہ پڑھ رہا ہے مگر وہ بیٹھ نہیں رہی بات. اس کی وجہ کچھ ہوگی. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کہیں عدل میں آیا ہوا ہوتا ہے، کہیں پڑھنے میں اس کی کوتاہی ہوتی ہے، کہیں جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، جیسے کہ یا لطیفو ہے، یا لطیفو کے بجائے یا لطیف کہیں نکل آتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے. دیکھیں ایک الفاظ جو ہے معنی بدل دیتا ہے اور ایک نقطے میں سارے بات ہے. سبحان اللہ. بس وہ اتنی باریکی کی چیز ہے یہ قرآن ہے. اس کا تلفظ ہاں یہ ہے کہ یہ بھی نہ کرے کہ آدمی یا لطیف ہو یا لطیف ہو، ایسے بھی نہ ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو. جب پڑھتا رہتا ہے نا یہی لطیف یا لطیف ہو کے 3-4 سوا لاکھ کر لیتا ہے آدمی، پھر تو وہ پڑھتا رہتا ہے، آنکھ بند کر کے دل میں سے نکلتی ہے یہ پکار. ٹھیک ہے. وہ پکارتا ہے، وہ پکارتا رہتا ہے، بس وہ اندر سے نکلتی ہے. جب پکارو گے تو وہ پکارو گے، پھر وہ دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ تسبیح لپیٹ کے جب آپ چھوڑ دو تو پھر وہ خود ہی اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیا چاہیے. سبحان اللہ. یہ ایک بڑی تھیوری ہے، یعنی کہ یہ تھیوری ہے لیکن یہ سمجھ میں آتی ہے. یہ وہ بات ہے کہ میرے خیال میں اس بات پہ ہمارے 4 موضوع اور چل سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، اور اس بات کو میں انشاءاللہ لے کر بھی آؤں گا آگے. اور وظائف کے دوسرے نقطوں پہ جب آپ جائیں، قرآنی وظائف، ایک اسم بھی تو ہے قرآنی، وہ بھی قرآنی وظائف ہی کہلاتے ہیں. بٹ ایک پوری آیت آپ پڑھنے کے لیے دیتے ہو، کوئی بھی آیت اٹھا لیں پڑھنے کے لیے دیتے ہو، اور لائیو آن ایئر بھی دیتے ہو، بٹ ویسے بھی دیتے ہو. تو اس کی وجہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی وظیفہ کہلاتا ہے جو آپ آیت دیتے ہو، کہ وہ وظیفہ نہیں کہلاتا، صرف اسم اللہ ہی وظیفہ کہلاتا ہے؟ اسماء وظیفہ جو ہے، جو بھی کوئی بھی عبادت کسی اسپیسیفک پرپس کے لیے کی جائے اور کسی سے پوچھ کے کی جائے، کسی کی تعداد معین ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یا وقت اور جگہ معین ہو یا نہ ہو، مگر اس کی جو ہے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کسی وجہ سے پڑھوایا جا رہا ہے، وہ جو ہے وہ اس زاویے میں آتا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اتنے میں ہی ہے سب کچھ.
بس تو وہ مطلب ایک ہی چیز ہے دونوں. ٹھیک ہے وظائف، وہ ہے وظائف، وہ بھی دونوں وظائف ہیں. اب جو فار ایگزامپل جو ہے علم کا وظیفہ ہے، جیسے میں 21 دن کا وظیفہ کرتا ہوں، اب تو میرے کو 1992 سے میں کر رہا ہوں، ایک دن ناغہ نہیں ہوا ہے. تو اس کا وہ وظیفہ ہے، وہ علم کا وظیفہ، علم پڑھتے ہیں ایک خاص فارمیشن ہے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں. دوسرا ایک اور علم کا طریقہ ہے، وہ 7 دن کا ہے، وہ بھی وظائف میں ہے. ٹھیک ہے نا. کل کا وظیفہ ہے، علم نشرہ کا وظیفہ ہے، سورہ واقعہ کا وظیفہ ہے، کیا کہتے ہیں سورہ رحمان کا وظیفہ ہے، سورہ مزمل کا وظیفہ ہے، سورہ جن کا وظیفہ ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے وظیفے نہ ہو. قرآن میں سے ہو یا لطیف ہو یا حافظ ہو یا کوئی بھی اسماء اللہ کے نام ہی ہو 99، سب وظیفے میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. رب زدی علما، وہ یہ بھی وظیفے میں جاتا ہے. کچھ احادیث مبارکہ، کچھ دعائیں بھی ہیں ائمہ سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے خاص طور پہ کچھ دعائیں منسوب ہیں، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ بھی وظائف میں جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کسی سے آپ پوچھ کے کر رہے ہو نا، کسی نے بتا کے یا کسی کی کتاب سے کر رہے ہو، مگر وظیفے میں جاتی ہیں. لیکن میں دوبارہ وہی جو پروگرام میں کہتا ہوں، ریکویسٹ کروں گا بک سے کرتے وقت پلیز بی کیئرفل. صحیح ہے، میں یہی پوچھنے والا تھا. کیونکہ چیز یہ ہے کہ ایک اب فار ایگزامپل جو ہے ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ رسول پاک نے کسی کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو 100 دفعہ سے زیادہ پڑھنے کو نہیں بتایا کوئی چیز، مگر ایک بات وہ یاد رکھیں، وہ رسول پاک تھے. سبحان اللہ. ان کے سامنے سے صرف گزر جانے میں کام ہو جاتا تھا. وظیفہ تو بہت دور کی بات ہے پوچھنے کی، کوئی شک نہیں. وہ تو لابدین لگاتے تھے اور وہ بھی بہت دور کی، صرف سامنے سے، گھر کے سامنے سے گزر جاؤ سوچتے ہوئے یہ کام ہو جائے میرا، میری گارنٹی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ کام ہو جائے گا، میرا یقین اتنا ہے بس. تو ان کی بات چھوڑ دیں. باقی یہ کہ اس کے علاوہ چیز یہ ہے کہ زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس اس کا جواب یہی ہے اتنی سی بات کا کہ زبان میں ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، نہ ہماری ریاضت ہے، نہ اس طرح کا ہمارا کوئی لیول ہی نہیں ہے. ہم جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، خاک سے خاک اس طرح، ہم تو انہی کا صدقہ بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے. نو باڈی، نتھنگ، یعنی کوئی کمپیریزن کی بات ہی نہیں ہے. بے شک، کوئی شک نہیں. تو یہ اتنی سی چیز ہے. صحیح ہے. بس وظائف کا جو ہے ایک اپنا طریقہ ہے، عبادت کا اپنا طریقہ ہے. اور باقی یہ کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دعائیں ہیں منسوب ہیں، جن حالات میں انہوں نے بتایا، کس کو بتایا، کیسے بتایا، وہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کرو. وہ میٹر کرتی ہیں. وہ میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی نے اس زمانے میں قرض لیا تھا، اب میں ایک مثال دوں اس کی. ایک آدمی نے قرض لیا تھا کہ میں جو ہے کیا کہتے ہیں بیٹی کی شادی کر دوں. ٹھیک ہے نا. اس نے قرض لے کے شادی کر دی. پھر وہ گیا کیا کہتے ہیں امام کے پاس کہ میں نے قرض، انہوں نے پڑھنے کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، لوگوں نے کیا کیا، اس کو قرضے کے لیے فلانا دعا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ قرضے کی کیفیت حالات نہیں بتا رہے. وہ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اس نے قرضہ لیا تھا. صحیح. یہاں تو یہ کہ مارگیج چکانے کے لیے آپ کر رہے ہو. اچھا، کیوں کر رہے ہو کہ مارگیج چک جائے گھر کی تو پھر میں جب فری ہولڈ ہو جائے گا تو پھر ری مارگیج کرا کے بزنس لوں گا. ٹھیک ہے. یہ واقعی کیفیت میں کیفیت میں فرق ہے نا. تو وہ وظیفہ کیسے اثر کرے گا؟ صحیح بات. بڑی شاہ صاحب یہ نقطے کی بات ہے، اگر کسی کی سمجھ یہ ایک ایگزامپل تھی، یعنی کہ مارگیج کے وظیفے نہیں ہیں، سب وظیفے سارے. ہاں بالکل، یہ ایک مثال والی بات تھی. بالکل. نہیں، بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا، کیونکہ آج کل یہ بڑا مسئلہ چلا بھی ہوا ہے اور لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، رجت ہو جاتی ہے، رجات ہو جاتی ہیں، ایک مصیبت میں کھڑے ہوئے گرفتار ہو جاتے ہیں لوگ جو ہیں. میں کیا بتاؤں، ابھی وہ ایک خاتون آئی تھی، میں نام بھی نہیں لے سکتا، نہ بتا سکتا ہوں، کیا بتاؤں. انہوں نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کچھ ایسا بتایا کہ وہ ایک گھر میں عذاب کھڑا ہو گیا. بس اب اللہ پتلے اور کوئی اس طرح کے چکر میں، بس اللہ تعالیٰ بچائے. ایسے پروردگار ایسی مصیبتوں سے جان چھڑائی رکھے. شاہ صاحب، شاہ صاحب ایک سوال میں کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد کالوں کا سلسلہ کھولیں گے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مختلف وظائف میں، دن کے وظائف میں ال لگاتے ہیں، شام کے وظائف میں، صبح کے وظائف میں ال لگاتے ہیں. بالکل 12 سے پہلے. ہاں، میں آیت کا پوچھنا چاہوں گا، آیت یا اسم اللہ کے وظائف میں ایسے ہی آپ کوئی ڈفرنس رکھتے ہیں رات کا دن کا، یا آیتیں دن کو دینی چاہیے یا رات کو دینی چاہیے؟ آیت جو ہے وہ، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آیت کا سسٹم، آیت جو ہے ایک قرآن میں سے ہم نے ایک چیز نکالی ہے، اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کی پکار بھی نہیں بنا سکتے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہاں، اسماء اللہ کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، مجھے میرے نام سے پکارو. اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دے دی نا آپ کو، بے شک، وہ ایک عام آدمی کو کہ وہ پڑھ لے اس میں سے. تو اس کے اندر ہم پکار بھی لگا دیتے ہیں، التجا بھی بنا دیتے ہیں اس کو. صحیح. ٹھیک ہے نا. رسپیکٹفلی ال بھی لگا دیتے ہیں. صحیح. اب لطیفو ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو لطیفو تو نہیں پکار سکتے، پکار بنا دیتے ہیں یا لطیفو. یا لطیفو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. قل اللہ احد،
اب اس کو چینج تو نہیں، یا کل تو نہیں کر سکتے، بالکل معنی بھی بدل دی ہو جائے گا، پھر قرآن میں رد و بدل ہو وہ جائے آیت ہے پوری بے شک، ہاں نعوذ باللہ وہ غلطی میں بہت بڑی ہے، بے شک اس میں اندر جو وہ بات ہی نہیں کر سکتے اس چیز کے بالکل بارے صحیح ہے. بڑی بشیر صاحب ایک ایسی بات بتائی آپ نے جو کہ علم میں اضافہ بھی کرتی ہے، اور جیسا کہ ناظرین آپ سن رہے ہیں تو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ شاہ صاحب کی باتیں بھی سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں اس حوالے سے آپ ہمیں کسی بھی رابطے کے تھرو دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے سوالات لے کر ضرور آپ کی خدمت میں ان کے جوابات حاضر ہوں گے. تو ابھی کال کی جانب چلیں گے، کال لیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی بولیں، زیادہ ویٹ تو نہیں کرنا پڑا؟ جی کوئی بات نہیں جی، آپ اور ویٹ کرا لیں، نو پرابلم. تھینک یو ویری مچ سر. بس کافی دیر سے آپ کی ویٹ کر رہے تھے، بلکہ پروگرام کا ویٹ کر رہے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی صاحب، آپ جیسے لوگوں کے ہمارے پاس سوالات ہوتے ہیں جو کہ پوچھنے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے معذرت کے ساتھ ویٹ کرنا پڑے. تو کوئی بات نہیں جناب، بہت شکریہ آپ. کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ کچھ سوال اس طرح ہے کہ یہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں. جی ہیلو جی بولیں. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بولیں. جی یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شریعت کے زاویے میں، جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں پہ کی ہمیں بالکل بات نہیں کرتا، ان کے اوپر نہیں بحث کرنا چاہتا کیونکہ یہ شریعت کے زاویے میں آتی ہیں. تو آپ مزید شاہ صاحب بیان کرتے ہیں. یہ آپ پروڈیوسر سے نمبر لے لیں، وہ آپ کو نمبر دے دیں گے، جلالی صاحب کا، ہمارے دوست بھی ہیں بہت اچھے، وہ اس چیز میں وہ آپ کی جو ہے نا مدد کر سکتے ہیں. وہ آپ کو جواب اس چیز کے سارے جو ہے، میرے خیال سے کل پرسوں 8 بجے بیٹھتے ہیں وہ یہاں پہ، سہیل قادری صاحب بھی، تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں شریعت کے معاملے میں اس لیے نہیں کہتا کیونکہ اونچ نیچ بہت ہے اور مجھے ڈر بھی بہت لگتا ہے شریعت سے، تو اسی وجہ سے جو ہے نا معذرت میری طرف سے ایکسکیوز ہے اس جواب پہ. ٹھیک ہے، اگر کوئی روحانیت کے حوالے سے سوال ہو، تصوف کے حوالے سے سوال ہو، کچھ ایسی باتیں ہوں، تو آپ بے شک آ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اور بھی نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں، وہ نوٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ضرور رابطہ کریں تصوف اور روحانیت کے حوالے سے. بٹ شریعت کے کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جن پہ بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان سے ڈر بھی لگتا ہے، جیسے کہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں. تو اور بھی پروگرام ہوتے ہیں، DM TV پہ ہی ہوتے ہیں، تو آپ ان پہ کال کر کے اپنے جو بھی مسئلہ ہو 8 بجے صاحب سہیل قادری. بالکل آج 8 بجے سہیل قادری صاحب نے بڑا خوبصورت پروگرام کیا، ہم بھی سن رہے تھے. تو آپ ان کے پروگرام میں یا جیسے جلالی صاحب کے پروگرام میں بھی کر سکتے ہیں کال، تو آپ کو آپ کا مکمل طریقے سے جواب مل جائے گا جو بھی آپ پوچھنا چاہیں. تو شاہ صاحب بات وظائف کی ہو رہی تھی، آیت کی بات کی، ان کے بیسکلی آپ نے کہا کہ وہ ہم خود نکالتے ہیں، اس میں یا ال لگانے کا سسٹم نہیں ہے، بالکل نہیں کرتے کیونکہ اس میں رد و بدل کا ڈر ہوتا ہے. تو قرآن میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں. بڑی خوبصورت بات کی. تو وظائف پہ ہی میں واپس اسی چیز کو لے کر چلوں گا، اور وظائف کے میں جسے نیگٹیو پہلو کو چھیڑا ہے. ابھی نیگٹیو ہم خود سے میں استعمال کر رہا ہوں، نیگٹیو اس لیے کیونکہ صحیح نہ پڑھنے سے بھی تو نیگیٹیو افیکٹ ہوتے ہیں انسان پہ. غلطی کی گنجائش اس میں ہے بالکل ہے نہیں. تو جب غلطی پڑھیں گے یا کچھ اس طریقے سے اس کے قاعدہ و ضوابط نہ پورے ہوں گے تو مسٹیک میں آئے گا، غلط ہو جائے گا. تو جب مسٹیک ہو گئی، وظیفہ پڑھا، کچھ ایسا مسئلہ بن گیا کہ جسے فیل ہو کہ پہلے جیسا سسٹم نہیں رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو جس سے اجازت لی ہے، شیخ، پیر، جو بھی وہ جس سے پوچھ رہا ہے، صوفی، جو بھی XYZ، جو بھی اس کا مولوی، علامہ، whoever it is، ان کے پاس دوڑے بھاگے جائے کہ یہ ہو رہا ہے. اگر نہیں ہے خود سے پڑھ رہا ہے، ورنہ یہ کہ پرانا یعنی کہ والدہ کا کوئی ورد پڑھ رہا ہے یا والد سے کوئی چیز پکڑ کے پڑھ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا کچھ، ٹھیک ہے نا. اور چیز یہ ہے کہ اگر وہ پڑھ رہا ہے اور جس افیکٹ کی آپ بات کر رہے ہو تو وہ گائیڈنس ہی میں پتہ چل جائے گا کہ غلط پڑھ رہا ہے، اور وہ حل بھی بتا دیں گے. اگر وہ نہیں پتہ چل رہا اس کو تو پھر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، توبہ پڑھ لے، 2 رکعت استغفار پڑھ لے. صاحب ایک بڑا ہی میرا جو کہ آج بھی میری آنکھوں سے یہ بات ہو کے گزری، اور کچھ دن پہلے بھی یہ وقوع سمجھ لیں یا ایک بات کسی کے تھرو پہنچی میرے تک، کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں یہ کہا گیا پڑھنے کو، میں نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ اکثر یہ سب ہر تیسرے چوتھے بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور لوگ لگے پڑے ہیں اس چیز کو گائیڈنس یا جو بھی سمجھ لیں وہ سمجھ کے کہ ہاں جی پڑھنا شروع کر دیں. تو اس کے ساتھ بعد پرابلم میں مزید بڑھ گئی ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی چیز ایسا مسئلہ ہے تو گائیڈنس آپ کس کو کہتے ہیں خواب میں؟ بالکل، یعنی کہ کس کی گائیڈنس ہے، کہاں سے آ رہی ہے گائیڈنس؟ ہاں بالکل یہی پتہ. جب وہ اگلا جو ہے پڑھ رہا ہے کسی کے کہنے پہ، وہ کسی ہے کون؟
ہاں بالکل، پہلے تو یہ ڈٹرمن کر لیں جی، اور وہ خود ڈٹرمن کرنے میں ہی پتہ چل جائے گا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں گائیڈنس کا طریقہ ہے. خیر ہماری گائیڈنس ڈفرینٹ ہے، جو ہمیں گائیڈنس ہوتی ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ، مگر ایک عام آدمی کو 3 دفعے کا انتظار کرے گائیڈنس کا، ٹھیک ہے، ایک دفعے میں کوئی کام نہ کرے. صحیح ہے. بٹ اس کو تو یہ نہ ہونا چاہیے کہ جس سمت سے آ رہی ہے میری گائیڈنس وہ سمت ہے صحیح والی. وہ سمت پہلے دیکھ لے کس سمت سے ہے، ڈائریکشن دیکھ لے، اور دوسرے یہ کہ اسٹرینتھ دیکھ لے. تیسری دفعہ 3 دفعے کی گائیڈنس ہونی چاہیے کیونکہ 3 دفعے میں گواہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کیا صاحب، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، پر کال ایک لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیں سسٹر. جی بالکل شاہ صاحب موجود ہیں ادھر. کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ میں اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. اچھا نام بتائیں گے جس کا مسئلہ ہے؟ ایس سے شروع ہوتا ہے. ایس سے. بڑی بیٹی ہے میری. ٹھیک ہے شاہ صاحب سے بات کریں. السلام علیکم باجی. جی وعلیکم السلام. جی باجی بچے کی عمر بتائیں گے یا ڈیٹ آف برتھ؟ یہ 14 سال کی ہے بیٹی میری. 14 سال. اچھا بیٹی ہے، سوری. ہاں جی بیٹی ہے. 2 بیٹیاں، ان کا ہی مسئلہ پتہ کرنا تھا. آپ کا اپنا نام یا؟ میرا ایم سے ہوتا ہے اسٹارٹ. این فار نومبر. اور شوہر کا؟ ایم سے. ایم فار مدر. اوکے. اینڈ شوہر کا؟ آپ کے ہسبینڈ؟ جی ان کا ایچ سے. ایچ فار ہوٹل. جی. اور بیٹیوں کا ایک کا ایس سے، دوسری کا؟ دوسری کا آئی سے. آئی فار انڈیا. ٹھیک ہے. ایک 14 کی ہے اور ایک جو ہے 11 سال کی. 11. دروازے کا نمبر بتا دیں گے پلیز، جسٹ ڈور نمبر. 42. ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ کیا آ رہا ہے باجی؟ بڑی بیٹی ہے، کوئی اس کا یہ پتہ کرنا تھا. آگے سے اتنے جواب دیتی ہے، پڑھائی کی طرف پتہ نہیں جاتی ہے، اسکول جاتی ہے سارا کچھ، لیکن اتنی آگے سے جواب دیتی ہے، سنتی نہیں ہے. سمجھ نہیں آتا اس کا کیا کروں. ٹھیک ہے. ہیلو. ہاں جی باجی 1 منٹ دیں. اچھا دوسری چیز یہ مجھے بتائیں کہ کیا کہتے ہیں اس گھر کے اندر آپ کتنے عرصے سے ہیں؟ جی ہم ہیں 5. نہیں کتنے عرصے سے ہیں، ٹائم فیس پوچھ رہا ہوں. یہ 2 سال سے ہی اسی طرح کی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی کوئی کام وغیرہ کروایا ہے آپ نے، لکڑی وکڑی کا یا کوئی؟ نہیں کچھ بھی نہیں کروایا. کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. کوئی کام وام پینڈنگ ہے گھر میں لکڑی کا؟ نہیں ادھر ہاں. نہیں کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. 42 ہی بتا رہے ہیں گھر کا نمبر نا آپ؟ ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. بھاجی کوئی وڈ وغیرہ کا، جیسے کارپینٹر کا میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں یہی چیز، کوئی وڈ وغیرہ کا کام پینڈنگ تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں. کوئی دروازہ ٹوٹا ہوا ہو یا کوئی اس طرح کا کام ہو، الماری بنوانی ہو یا کوئی کچھ اس طرح کی؟ نہیں. گھر کے اندر. گھر کے اندر ہی؟ گھر کے اندر دروازہ ہے، ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، ویسے تھوڑا سا خراب ہوا ہوا ہے. ہاں وہ ریپیئر کرانے والا ہے نا، کیونکہ وہ ہاں جی کروانے والا ہے. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، اور کیا پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں میں پڑھنے کو بتاتا ہوں اس حوالے سے، ٹھیک ہے نا. بیٹی تھوڑا سا آگے پیچھے جو ہے نا، یہ والد صاحب ہیں ان کے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. میں باجی پڑھنے کو بتاتا ہوں، کچھ یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ٹھیک ہے نا. 2 چیزیں بتا رہا ہوں. جی جی. یا حیو یا قیوم. اچھا یہ پڑھنا ہے پانی پہ یا؟ پانی پہ باجی، پانی پہ. اچھا. اور دوسری چیز جو ہے جس کے ساتھ جو ہے یا قدوسو پڑھنا ہے. اچھا دونوں پڑھنا ہے پانی پہ؟ دونوں پانی پہ. اچھا پانی پہ پڑھ کے اس کو دینا کتنی دفعہ؟ باجی یہ دیکھیں، یہ ایک کام کریں، یا حیو یا قیوم تو 11 دفعہ کر لیں، کیونکہ 2 اسماء ہیں نا تو یہ ٹائم بہت لگ جائے گا. باقی یا قدوسو 2000 دفعہ کر لیں. ٹھیک. یہ کر کے ٹائم ہے یا ہر نماز کے ساتھ کر سکتی ہوں؟ کسی بھی نماز کے ساتھ ڈیوائڈ کر کے پڑھ لیں جیسے مرضی، کیونکہ یہ پکا وظیفہ نہیں ہے، صرف پڑھائی پہ سے دم کرنے کو بتا رہے ہیں. کسی نماز کی بھی ہاں ختم ہو تو اس کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں. ہاں کیونکہ یہ جو ایس والی ہے یہ دبلی پتلی ہے؟ نہیں موٹی ہے. موٹی ہے. اور جو دوسری ہے کیا نام ہے اس کا، آئی والی؟
یہ آئی ہے، آئی سے جو شروع ہوتا ہے، میں سیم ارشا سر آپ کو بتاتی ہوں، اس کا میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو نا بورڈنگ اسکول میں ڈال دوں. ابھی وہ ایئر 6 میں ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو دیکھ کے اس میں بھی ایسے ہی ہو جانا ہے. تو یہ کہ 11 سال کی ہے، ماشاء اللہ اس سال 12 سال کی ہو جائے گی. تو میں نے ایک جگہ پہ دیکھا ہوا ہے اسکول ادھر اسلامی، تو میں چاہتی تھی کہ اگر آپ بتا دیں کہ کہتے ہیں اس کے لیے صحیح ہے، پاس ہو جائے گی. جانا میں نے 22 کو. دیکھیں باجی ڈال دیں گے تو بہتر ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈال دیں تو بہتر ہے. بہتر ہے، بہتر ہے. ہاں تو یہ میں کہتی ہوں کیونکہ ٹیسٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. ٹیسٹ کے لیے جو ہے تو مجھے کہتی ہے میں فیل ہو جاؤں گی. نہیں فیل سے مطلب دیکھیں چیز یہ ہے کہ اس سے کوئی پوچھے نہ، چیز یہ ہے کہ سیدھا سیدھا ڈالنے کی کریں. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے. مزید اگر ٹیسٹ کے لیے وظیفہ چاہیے ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری کیونکہ خاندانی چیزیں ہیں تو ہم آن ایئر نہیں بتاتے، تو وہ آف ایئر جو ہے وہ دوسرے نمبر موجود ہیں، وہ آپ اگر بات کرنا چاہیں تو اگر آپ کی مرضی ہو تو 2 نمبر اور شاہ صاحب کی موجود ہیں، آپ کل ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں 2 بجے کے بعد اگر آپ کرنا چاہیں تو 2 نمبر موجود ہیں. ٹھیک ہے سسٹر، چلے گئے ہیں. تو اگر کوئی بھی ناظرین اگر کوئی بھی اس قسم کی کچھ بات ہو جیسے شاہ صاحب بتا رہے ہیں یا کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہو تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر موجود ہیں. سم ٹائم لوگوں کو ہوتا ہے کہ کیسے رابطہ کیا جائے، تو وہ کی بات نوٹ کر سکتے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کالر بھی ہے میرے خیال سے، پروڈیوسر بھی وہاں سے، لیکن 1 سیکنڈ ہولڈ کر لیں گے. اسد جانتے ہیں، سب لوگ بھی جانتے ہیں، جو قریب ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جو ہمارے اسپوکس پرسن بھی ہیں صوفی اسپرچوئل سوسائٹی کے. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ ایک ایسا گھرانہ ہے، لوگ اپنی تجوریوں میں زیور، پیسے اور یعنی کہ جواہرات، نوادرات، اس طرح کی چیزیں چھپا کے جاتے ہیں. ہمارے جو کیا کہتے ہیں اسے، جو تجوریاں ہیں اس کے اندر جو ہے لفافے رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان لفافوں میں کیا ہوتا ہے؟ علم، وظائف، اور کچھ نہیں. وظائف، خاندانی وظائف جو میرے والد صاحب کرتے تھے، جو وہ مجھے دے کے گئے ہیں، وہ یہ چیزیں میں نے سیو کر کے، کسی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے کسی کو بتا رکھا ہے، کسی کو پتہ ہے، یہ علم ہی کہلاتا ہے. یہ علم ہی کہلاتا ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ ہمارا خاندانی وظیفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے راز ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ہماری کل یعنی کہ کہہ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، دولت جو ہے وہ وظیفہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا علم ہے، محنت ہے یہ. بس تو اسی وجہ سے آن ایئر جو ہے کچھ چیزیں آئے اوائڈ. ہاں میرے خیال میں ناظرین سمجھتے ہوں گے جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو جس کی محنت ہو، کچھ ایسے وجہ ہوتی ہیں کہ لائیو پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، تو اس وجوہات کی بنا پر بھی نہیں بتائے جاتے. تو وہ جیسے کال کی ایسے ہی دوسرے نمبر پہ کریں تو آپ لے لیں گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی بولے، آواز آپ کی کم آ رہی ہے. ہلو، میں بلیک بلٹ اقبال بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، اقبال بولو بلیک بلٹ سے. بولے. ہاں سر، قرضہ پوچھتے سے قرضہ ہے، پرابلم ہے گھر میں. آواز آپ کی آواز اڑ اڑ کے آ رہی ہے تھوڑی سی نا، دوبارہ کاٹ. 25 سال سے پرابلم ہے، گھر میں پرابلم ہے. کان انڈرسٹینڈ. میرا خیال ہے بالکل سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کاٹ کے پھر کوشش کریں کہ آپ کی کال ہو سکے. اگر آپ کا رابطہ نہ ہو پائے تو دوسرے نمبر موجود ہیں ٹی وی اسکرین پہ، آپ نوٹ کر لیں تو ان پہ رابطہ کر لیں. تو کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ڈسٹربنس ہوتی ہے لائن میں، تو بات نہیں ہو پاتی. تو چلو نیکسٹ کالر آتے ہیں تو وہ لیتے ہیں. تو اگر بھائی صاحب کا رابطہ ہو جائے تو وہ دوبارہ آ جائیں، اگر نہ آ پائیں تو دوسرے نمبر موجود ہے، آپ نوٹ کر لیں تو آپ ان پہ رابطہ کر لیں. سوری سم ٹائم نہیں بھی بات ہو پاتی. تو یہ سب وظائف کی بات چل رہی ہے. وظائف کا ایک سسٹم ہے پورا. جیسے آپ نے کہا کہ خاندان میں آپ کی جو محنت ہے وہ بند کر کے رکھی جاتی ہے ایز اے وظائف، کہ یہ چیز ہے فلاں چیز کے لیے. تو ایک شخص اب کالر آ گئے ہیں ہمارے ساتھ، کالر موجود ہیں، تو بعد میں اس بات کو آگے لے کر چلیں گے. جی السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی، میں اعجاز بول رہا ہوں برمنگھم سے. ٹھیک ہے، بولیں. میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی بولیں، شاہ صاحب سن رہے ہیں. جی السلام علیکم اعجاز صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب مجھے پچھلے 20 سال سے سر درد. دیکھیں، ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں، اور یہ دیکھیں یہ ایک اس کے اوپر جو ہے. ہلو جی میں ڈاکٹروں سے بھی پہلے ڈاکٹروں کے پاس ہی جاتا تھا. جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے یا نہیں. ہمارا کام ہے یہ کہنا کہ ڈاکٹروں کے پاس رابطے میں رہیں، کیونکہ وہ بھی ایک وسیلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب بتائیں کیا مسئلہ ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سال سے مجھے سر درد، پہلے تو میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا کہ سر درد کی کوئی دوائی وغیرہ اس قسم کی جو ہے نا، تو ان سے کوئی رام نہیں آیا، تو پھر میں کوئی صاف شاپ کرانے کے لیے ویسے جو عامل شامل دیکھیں ایک منٹ، یہ پروڈیوسر آپ کی لائن ڈراپ کر دیں گے اگر آپ نے کوئی یہ بتایا کہ جی عامل نے یہ بولا ہے یا وہ بولا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہیلو، لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو لائیو نہیں کرنے والی ہوتی، تو آپ کی سہولت کے لیے یہ نمبر ٹی وی اسکرین پہ شاہ صاحب کے موجود ہیں. جیسے آپ نے ابھی کال ڈائل کیا اور ویٹ کر کے شاہ صاحب سے رابطہ ہوا، تو ان نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آج نہ ہو پائے رابطہ تو کل ان نمبر پہ قبلہ شاہ صاحب سے آفٹر 2 o'clock آفٹرنون کے دن کے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ شاہ صاحب سے آپ کی بات ہو پائے گی اور بھرپور طریقے سے سنیں گے اور جواب بھی دیں گے. تو انشاءاللہ اگر کیونکہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کال کرتے ہیں بیزی ہوتا ہے فون، کیونکہ دوسرے بندے سے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اتنے سارے کے، تو سم ٹائم 10 منٹ یا 20 منٹ یا 1 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے بعد میں کرنا. بٹ جب بات ہوگی آپ کی تو تفصیل سے ہوگی بات انشاءاللہ. تو یہ سب وظائف کی بات چل رہی تھی. وظائف میں نیت کا دار و مدار کس حد تک ہوتا ہے؟ نیت تو یہ کہ آپ پڑھنے بیٹھے ہو تو نیت تو ہے پڑھنے کی نا، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آدمی جو ہے نیت نہیں ہے میری. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چیز یہ کہ عاملین کے پاس جاتے ہیں، صاحب علم کے پاس جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں کچھ، پر نیت میں یہ ہو کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں فلاں کو نقصان کے لیے، وہ نیت میں نقصان کا تو دیکھیں قرآن ہے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ اس سے. یہ تو یعنی کہ ایسی بات ہے کہ آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے، چاہو کہ چینی سے کسی کو مار دو وہ تو نہیں مرتا، ایسے نہیں ہوتا. ڈزنٹ ورک دیٹ وے. یا زہر کھا لو اور پھر سوچو کہ مرو گے نہیں، ایسا نہیں ہے. ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. غلط نہیں ہو سکتا اس سے، غلط کو صحیح ہو سکتا ہے، کتنا ہی غلط ہوا ہو. یعنی کہ جس کا کوئی یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ اگھوڑی کام ہوا ہو، میں نے کہ اس کو انڈائریکٹلی سمجھا رہا ہوں، لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا. صحیح ہو سکتا ہے مگر اس سے غلط نہیں ہو سکتا. اس سے کوئی چیز دیکھیں، یہ اس طرح کی ٹیکنیکل چیز ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ علم ہے کہ اس سے جو ہے اگر میاں بیوی کے بیچ میں کتنے بھی تعلقات خراب ہوں، طلاق نہیں ہو سکتی اس کی وجہ سے. بس ٹھیک ہے، اتنی باریکی کی. ٹھیک ہے، میں اس کو کنٹینیو کروں گا. پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی آپ بات کریں اور ٹھیک ہے بات کریں اور شاہ صاحب سن رہے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں. جی میں نے اپنا نام بتا دیا ہے ان کو. بالکل ہم وہ پہنچ چکے ہیں ہمارے پاس. جی السلام علیکم باجی. جی تو میری والدہ کا نام بھی میں نے بتا دیا. مل گیا باجی، دیکھ لیا میں نے، ہو گیا. ڈزنٹ میٹر. جی جی جی. تو اور میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں بہت سالوں سے بیمار ہوں اور میرے سر پہ کافی زیادہ چوٹ آئی ہوئی ہے، تو میں کوئی زیادہ پڑھائی بھی نہیں کر سکتی کیونکہ زیادہ تر میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکتی. جی ٹھیک ہے، 2 منٹ، 1 منٹ کہنا چاہتی ہوں. میری بات سننے پہلے ایک تو یہ کہ ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں کانسٹنٹلی، ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ ہو گئی آپ کی. دوسری بات، جو آپ چوٹ کہہ رہے ہیں یہ فزیکل چوٹ ہے یا روحانی چوٹ ہے؟ نہیں فزیکل چوٹ ہے. فزیکل چوٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پڑھائی بھی زیادہ نہیں کر سکتے. اچھا، تو اب پریشانی کس چیز کی آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پریشانی اصل میں شاہ صاحب بہت زیادہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی کی شاید کوئی بد دعا وغیرہ ہے. کسی نے بد دعا دے دی ہے؟ جی جی. ہاں ٹھیک ہے. ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بات نہ ہو. ٹھیک ہے، 2 منٹ دیں، 2 منٹ دیں. جی جی. آپ کی ایج بتا دیں گے پلیز؟ جی میری ایج ہے 45. 45 ٹھیک ہے. بد دعا ہے، انٹرسٹنگ. یہ بتائیں، یہ کیفیت آپ کو بچپن سے فیل ہوتی ہے کہ کسی کی بد دعا ہے یا یہ ریسنٹلی سٹارٹ ہوئی ہے؟ بد دعا کی بات جو ہے وہ مجھے تقریباً 5-6 سال سے بہت اسٹرانگ فیلنگ آ رہی ہے. اگر میں یہ بولوں کہ آپ یہاں اس وقت آپ یہاں آئے ہو کہیں سے؟ جی جی پاکستان سے. اسی ٹائم کی بات ہے یہ؟ جی جی. نہیں اس سے پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. جی. یہ بتائیں، جنہوں نے دی تھی انہوں نے میرے سامنے ہی دی تھی بدعا. نہیں دیکھیں وہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں تو اپنے حساب سے ڈٹرمن کروں گا نا.
ٹھیک ہے نا, جی جی ٹھیک ہے نا. یہ دیکھنا کہ قبولیت تھی نہیں تھی بد دعا کی, یہ بھی تو ایک وہ ہے نا, ایک کام ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھی جائے گی, کیونکہ چیز یہ ہے کہ یہ ایک بڑی عجیب سی چیز آئی ہے, کافی ٹائم کے بعد آئی ہے یہ, کہ کسی نے بد دعا دی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جہاں آپ موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں پیچھے آپ کے کوئی یلوئش کلر کی چیز ہے, یلو بیک گراؤنڈ آف وائٹش یا وائٹ؟ یلو ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے جی. وہ ایک دیوار کے اوپر جو ہے پینٹ ہوا ہے, بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو پوچھنا تھا شاہ صاحب نے پوچھ لیا بس, وہ تو کچھ اور بھی پوچھنا ہے, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, ٹھیک ہے نا, کوئی میٹل کی آبجیکٹ بھی رکھی ہوئی ہے یا لگی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ, کیا ہے وہ؟ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میٹل کی ادھر ایک اسکائی کا باکس رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں وہ میٹل کا ہے. نہیں, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھوڑا سا اور, وہ میٹل کا اصل میں بیڈ ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, سمجھ گیا, ٹھیک ہے. دیکھیں باجی, ٹینشن نہیں لینی باجی, یہ جو ہے نا, یہ آن ایئر میں بہت کم کرتا ہوں, لیکن یہ کیونکہ یہ بد دعا کا معاملہ تھا نا, تو میں نے کہا میں دیکھوں خود سے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں ایسا ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. یہ وہم جو ہے نا دماغ سے نکالتے ہیں کہ جب میں اتنی پرواز ہے کہ میں یہاں سے, میں تو جانتا بھی نہیں آپ کو, نہ آپ مجھے جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نہ میں نے آپ کا گھر دیکھا, ابھی تو میں نے گھر کا نمبر بھی نہیں پوچھا, ورنہ بہت ساری چیزیں اور بھی مجھے اندر سے جھلک میں پتہ چلتی ہیں. آپ ایک کام کریں کہ یہ جو ہے نا, آپ کو میں پڑھنے کو بتاتا ہوں, بہت ہی چھوٹی سی چیز بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا, اور صبح کے ٹائم پڑھیں گے تو آپ کو ہلکا بھی محسوس ہوگا اور بہتری بھی آئے گی. اور دوسرے یہ کہ پانی کا استعمال زیادہ کر دیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, کیونکہ پانی آپ کے جو ہے نا, مسئلہ یہ کہ پانی کا بھی استعمال جو ہے کم ہے. یہ لکھ لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک تسبیح, جی, جسٹ ون تسبیح, 100 دانے. اینڈ the other thing you need to do is کہ شاہ صاحب میں کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہوں, کسی بھی نماز کے بعد, کسی بھی نماز کے بعد, اور چاروں کل جو ہے نا یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے, جی, 4 کل ونس, یعنی کہ یہ شروع فارمیشن جو ہے قرآن والی ہی رکھنی ہے, کافرون سے شروع ہوں گے سورہ الناس تک, ٹھیک ہے. یہ اور شاہ صاحب میں ایک اور چیز پڑھتی ہوں, درود پاک پڑھتی ہوں, تو وہ پڑھتی رہوں. درود جو ہے فی الحال اگر میری بات مانیں, دیکھیں درود پڑھنا تو ویسے بھی یعنی کہ جتنا پڑھا جائے کم ہے, اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی ثواب اور کیا اجر ہے اس کا, دیر از نو ورڈس فار اٹ. بٹ ایک چیز میں بتا دوں, کیونکہ آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کے اندر درود تھوڑا سا کم کر دیں گے تو آپ کو ہلکا محسوس ہوگا, ٹھیک ہے, یا اس کی تعداد معین کر دیں کہ 1100 کر دیں یا 110 کر دیں, تو آپ کو ایزی ہو جائے گا پڑھنے کو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ کھلا بھی پڑھنا, کیونکہ آپ کی صحت کا بھی مسئلہ ہے نا, تو یہ کہ وزن ڈالے گا نا, یہ چیز ہے. شاہ صاحب جنہوں نے بدعا دی تھی نا, تو انہوں نے جو الفاظ کہے تھے اور جو سوری سسٹر, جو ہے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو لمبی یا مکمل طریقے سے ڈسکس نہیں کر پاتے ہم لائیو, تو اور بھی نمبر موجود ہیں ٹی وی اسکرین پہ آپ کی, قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں, آپ نوٹ کر سکتے ہیں. تو شاہ صاحب کو آفٹر پروگرام یا کل 2 بجے کے بعد آپ جو بھی بات ہو, جیسی بھی بات ہو, آپ مکمل طریقے سے آپ بیان کر سکتے ہیں, اور آپ کو بھرپور طریقے سے اور مکمل طریقے سے شاہ صاحب بتائیں گے, سمجھائیں گے, اور جہاں تک ممکن ہو اس کا کوشش کریں گے کسی بھی قسم کے مسئلے کی حل کرنے کی. تو ایک میں جو ناظرین, دوسرے ناظرین ہیں, کیونکہ سم ٹائم ایسی باتیں ہوتی ہیں, یہ کالر آتے ہیں جو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بات کرنی ہے یا کیا نہیں کرنی ہے. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں, وہ صحیح طریقے سے سن نہیں پائے, یا کال ڈراپ ہو گئی, یا کچھ وہ بول رہے ہیں وہ سن کچھ ہو رہے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ کاپی پینسل کو لے رکھ لیں, ساتھ رکھ لیں پاس, تاکہ جب شاہ صاحب بتائیں پڑھنے کے لیے تو وہ صحیح طریقے سے لکھ پائیں اور سمجھ پائیں. اور دوسرا کچھ ایسی بات ہو کہ جو لائیو کرنے والی ہو, جو لائیو نہ کرنے والی ہو, دوسرے نمبر موجود ہیں, وہ نوٹ کر سکتے ہیں. تو ان پہ آپ جو بھی بات ہو وہ کر سکتے ہیں قبلہ شاہ صاحب سے آفٹر پروگرام, یا 2 بجے کے بعد کسی بھی دن, کل بھی یا پرسوں جو بھی ہے, سم ٹائم جو ہے ٹائم نہیں بھی ملتا. تو شاہ صاحب جیسے بات کی انہوں نے, سسٹر نے, آپ نے ایک دم سے
کالر موجود ہے بٹ 1 منٹ میں لوں گا کیونکہ یہ وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے, یہ کیا بات ہے, بٹ اگر وہ ہمارے پریویس پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر پروگرام میں 2-3 دفعہ ایسے ہوا ہے اور مور دین 2-3 ٹائم, یہ نہیں کہ صرف 2-3 دفعہ. تو یہ کیا ہے, یہ کس چیز کا استعمال ہے؟ کیونکہ نہ تو نمبر آپ نے اس دفعہ مقام بہاؤ کا استعمال ہے خالصتاً, ٹھیک ہے, جبھی تو لفافوں کے اندر وظائف دیے جاتے ہیں. صحیح ہے, یہ وظائف کی وجہ سے, یہ قرآن کی طاقت ہے. یہ صحیح ہے, یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا یہ علم ہے, دس از نالج. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. خالی بیٹھ کے جو ہے میں کیا کہتے ہیں اس کو یہاں پہ جو ہے حال بتانا شروع کر دوں کسی بھی طریقے سے, وہ تو کوئی بات نہیں بنتی نا. بات یہ بنتی ہے بالکل, پہلے حال بتایا جائے پھر پاسٹ بتایا جائے, اور ایسا حال کہ پیچھے کون سا کلر ہے, پیچھے کون سا کلر ہے اور کہاں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لوہے کا بیڈ ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں بتانے کو, لیکن وہ آن ایئر ہونے کی وجہ سے بڑا ریسٹرکٹڈ. وہ کیا کہتے ہیں اسے, وہ ندیم ملک کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل واٹ یو ڈو, کیونکہ انہوں نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, اور میں کرتا بھی نہیں زیادہ کیونکہ اس میں زور زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں بٹ ٹھیک ہے, بڑے انٹرسٹنگ کال تھی, آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان کو بیان بھی کیا, بٹ جو نہ سمجھ پائی ہو تو وہ دوسرے نمبر موجود ہے. تو ایک کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی بالکل, پروردگار کا کرم ہے. نام بتانا چاہیں گے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو؟ جی محمد عثمان. محمد عثمان. اللہ. جی عثمان. جی کیسے ہیں عثمان صاحب؟ السلام علیکم. بات کریں شاہ صاحب سے. دعائیں. جی حکم کریں, بتائیں کیسے یاد کیا؟ درخواست ہے, میرا نام محمد عثمان ہے, مجھے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ایک تو ڈاکٹر سے میں نے سب کرا رہا ہوں لیکن جی ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں. وائف کا نام بتا دیں گے پلیز؟ ورڈ بتا دوں؟ لیٹر بتا دیں, پہلے الفاظ بتا دیں. FAT پہلے 3. ایس فار شوگر. جی. اور دروازے کا ڈور نمبر آپ کے؟ 10. پہلے لڑکے کا نام؟ میرا یہ لڑکا, بیٹی کے پہلے میری. ہاں نام؟ اس کا نام زیڈ سے ہے. زیڈ سے, ٹھیک ہے. اچھا پہلی بیٹی ہے, بیٹا نہیں ہے آپ کے؟ نہیں, میری مسز کی دوسری شادی ہے, میری پہلی ہے تو ان کا بیٹا ہے. اچھا بیٹا ہے تو بیٹا آپ ہی کا ہو گیا نا, شادی ہوئی ہوئی ہے تو جناب اتنا بھی اگر پتہ نہ چلے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ نہیں میرے ساتھ نہیں نا, وہ میرے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں ساتھ کی بات ہونے کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ جب آپ نے نکاح کر لیا تو آٹومیٹکلی ان کی اولاد آپ کی اولاد میں کنورٹ ہو جاتی ہے نا. وہ تو شرعی طور سے جو تقاضے ہیں وہ تصوف, دیکھیں تصوف جو ہے وہ شریعت کے ارد گرد روٹیٹ کرتا ہے. شریعت کے بغیر تصوف چل ہی نہیں سکتا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک الگ راستہ ہے, یہ کوئی راستہ الگ نہیں ہے, شریعت کی پابندی ہے. اور شریعت جتنا تصوف میں شریعت سے ڈرتے ہیں اتنا کسی جگہ نہیں ڈرتے. ان کا فرسٹ لیٹر بتا دیں پلیز. میں تو سمجھتا ہوں, میں تو اپنے بچے کی طرح رکھتا ہوں, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں شاید آپ کے حساب میں شاید کا مسئلہ نہ ہو. نہیں حساب میں نہیں آ رہا مسئلہ, حساب میں مسئلہ نہیں آتا. آپ فرسٹ لیٹر بتا دیں گے پلیز؟ جی فرسٹ لیٹر ہے اس کا بھی, اس کا اے سے. اے سے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بیماری کا سلسلہ جو ہے یہ کب سے چل رہا ہے آپ کو؟ مجھے بیماری کا تو سر میری 29 ایئر ایج ہے, لائک 18-19 سال سے مجھے درد شروع ہو گیا تھا پیچھے بیک میں, لیکن جو ابھی بیماری ہے نا یہ بہت زیادہ ہو گئی سال ڈیڑھ سے. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے مینٹلی فزیکلی بالکل ہی. میں نے بہت علاج کرایا ہے, بہت کچھ کیا, لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا وجہ ہے. اچھا یہ بتائیں ڈپریشن وغیرہ پہ تو نہیں جا رہے کسی اینگل سے؟ ابھی کا تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن یہ کافی ٹائم ہو گیا اس کو تکلیف کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے دوسری چیز یہ بتائیں کہ جس گھر میں ہے اس کا دروازے کا نمبر بتا دیں گے پلیز؟ 10. How long have you been living here? Like 15-16 months. 15-16 months. اچھا before this? جی نہیں, اس سے پہلے کون سے نمبر میں رہتے تھے؟ 182. آپ کے والد کا نام اگر بتا دیں یا والد کا فرسٹ لیٹر؟ محمد اعظم خان. محمد اعظم خان. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اور والدہ کا اگر نام نہیں تو پھر فرسٹ لیٹر؟ شمیم اختر. ٹھیک ہے. آپ ابراڈ سے آئے ہوئے ہیں کہیں سے؟ پاکستان سے. ہاں
یہ تکلیف وہیں سے شروع ہوئی بھی تھی؟ ہاں وہاں تکلیف شروع ہوئی تھی لیکن بیچ میں یہاں ٹھیک ہو گئی تھی. اب شدت پہ ہے. اب شدت پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اتنی شدت ہے کہ میں ہر طرح سے مینٹلی فزیکلی میں دکھنے میں بہت اسٹرانگ ہوں فزیکلی, لیکن اب کسی کو کوئی اسٹریس نہیں کرتا مجھے کہ بیمار ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے اب بتائیں کہ میں آپ کو بیک ٹریک کرا رہا ہوں کہ تھوڑا سا جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی تکلیف, ایک تو ڈاکٹر سے لازمی رابطے میں رہیں. جو بھی میں بتا رہا ہوں وہ علم العادات کے حوالے سے بتا رہا ہوں, اور کیا کہتے ہیں مختلف قرآنی علوم جیسے کہ توصیف صاحب کہتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کو تکلیف ہے یہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے شروع ہوئی تھی؟ آئی تھنک یہ یاد نہیں ہے, رائٹ لیفٹ یہ دونوں نہیں, لیکن سٹارٹ جو تھا وہ رائٹ ہینڈ کی طرف سے تھا. آئی تھنک لیفٹ سے تھا شاید, رائٹ سے تھا. رائٹ سے تھا نا. ٹھیک ہے. بہت بہت 2 منٹ دیں. اچھا جب تکلیف شروع ہوئی تھی اس وقت آپ کو پتہ نہیں کیوں ایک چیز کیا ہوتا ہے نا, انسٹیگیٹ ہو جاتا ہے, آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تکلیف آگے چل کے مسئلہ بنے گی. اس وقت آپ کو خیال آیا تھا یہ؟ نہیں, میں کیونکہ بہت انرجیٹک رہا ہوں, بہت طاقت, مجھے انرجی بہت زیادہ تھی مجھ میں, تو میں فیل نہیں کرتا تھا یہ پین. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ویٹ لفٹنگ وغیرہ کرتے تھے اس وقت؟ ہاں اس ٹائم کرتا تھا لیکن یہ اس نہیں ہوا تھا بعد میں. ہاں اس کے بعد مسئلہ بنا. ٹھیک ہے جناب. دیکھیں میں آپ کو ابھی تو آن ایئر ہونے کی وجہ سے میں اس سے زیادہ کوئی چیز جو ہے نا, یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ تشخیصی چیز ہے کہ جو روحانیت میں جیسے بہاؤ ہو رہا ہے, جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, مزید چیز کے لیے. ٹھیک ہے. اب بہتر یہ ہے کہ جو نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ 2 اکٹھے آ رہے ہیں آپ نوٹ کر لیں, اور قبلہ شاہ صاحب سے آپ کل جو ہے 2 بجے کے بعد اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لائیو ڈسکس نہیں ہو پاتی یا کی جاتی مکمل طریقے سے, تو وہ نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ شاہ صاحب سے بات کر لیں. ابھی آپ پروگرام سے بات کر سکتا ہوں یا کل 2 بجے کے بعد؟ کل 2 بجے کے بعد آفٹرنون کے نا. یہ اسکرین پہ نمبر اس میں کون سا والا نمبر؟ ہاں ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں آرام سے, تو حمل سے فون بند کر کے دیکھ لیجئے گا, ورنہ آپ یہ کہ وہ صوفی اسپریچول سوسائٹی کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے نمبر اٹھا سکتے ہیں, کہیں پہ بھی اٹھا سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ گوگل سے جہاں دل چاہے جو ہے نا, اٹس ایوری ویئر, سب جگہ ہے, تو آپ لے سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو جیسے کہ شاہ صاحب بات ہو رہی ہے, ان کا مسئلہ کیوں اس نیت کا ہے کہ مکمل طریقے سے آگے نہیں لے کر چیز یہ کہ ایک تو میڈیکل ایلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ چیز یہ ہے کہ میں یہاں سے اگر جیسے میں بتا رہا ہوں رائٹ ہینڈ سائڈ سے شروع ہوا تھا, ویٹ کی وجہ سے ہوا تھا, تو وہ چیز یہ کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پوچھنا بھی چاہوں تو پوچھ نہیں سکتا. بالکل, وہ یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے, تو اسی لیے جو ہے وہ آف ایئر ہو جائیں گے تو زیادہ بہتر ہے, یعنی کہ مرضی ہے ان کی, بالکل فورسبل نہیں ہے. بالکل انیشل بھی وہ ظاہر ہے نام بھی نہیں سم ٹائم. باقی یہ کہ پڑھنے کی جہاں تک بات ہے, پڑھنے کو تو بتا سکتا ہوں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, اور اس میں آگے پڑھنے ہی کو بتایا جائے گا, کوئی اتنی سائنس نہیں ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. ہاں تو اور ایک اور شاہ صاحب کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. نام بتانا پسند کریں گے پلیز؟ عمیر. عمیر, پورا نام؟ جی سید عمیر الحسن. سید عمیر الحسن. الحسن. شاہ صاحب سے بات کریں, سن رہے ہیں آپ کی بات. جی السلام علیکم عمیر صاحب. وعلیکم السلام. جی جی بتائیں کیسے یاد کیا؟ جی میں ذرا اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. میں یہاں پہ اسٹڈی کے سلسلے میں آیا ہوا تھا, اور یہیں سے پرچیز رکھنا کہ واپس اپنے ہوم کنٹری پاکستان سے ہوں. آواز آرام سے, تھوڑا سا تحمل سے بولیں کہ آپ کی آواز کی سمجھ آ سکے, تھوڑا سا آرام سے گفتگو کریں پلیز, بولیں. جی میں یہ بتا رہا تھا جی کہ میں پاکستان سے ہوں, میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں MBA, اور میں نے ایک پہلے MBA کیا ہوا ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں یہیں پہ اپنا کریئر پرسیو کروں آگے کہ پاکستان میں دیکھوں. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ سید عمیر الحسن. سید عمیر الحسن. والد صاحب کا نام؟ سید ظہیر الحسن. سید ظہیر الحسن. والد صاحب کے بھائی بہن بہت تھے؟ نہیں جی. کتنے تھے؟ ایک بہن ہے. ایک بہن ہے, اور کوئی بھی نہیں ہے بھائی وغیرہ؟ نہیں جی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی والدہ کا نام؟ جی پہلا لفظ ان کا ایس ہے.
ایسے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ والد صاحب کو آپ کے گھر میں کیا بلاتے تھے, اسی نام سے؟ ہاں جی. ظہیر سے؟ جی جی. ٹھیک ہے. قد بہت لمبا تھا ان کا؟ نہیں جی 5'10", 5'11". ان کا نام کچھ اور تو نہیں تھا؟ محمد تو نہیں تھا؟ محمد ظہیر الحسن کہیں؟ نہیں جی, سید ظہیر الحسن یہی نام ہے. آپ کے بھائی بہن کتنے ہیں؟ جی ہم 5 بھائی بہن ہیں. 5 بھائی بہن ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے اور بھی بھائی بہن باہر گئے ہوئے ہیں؟ نہیں میں ہی ہوں, باقی سب اپنے ملک میں. ہاں باقی وہی ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کو دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں, بہتر یہ ہے کہ ادھر ٹھہر جائیں تو بہتر ہے. اور میں ایک اور بات بتا دوں, آپ کے گھر میں سے ایک اور آدمی جائے گا مگر he's gonna go towards the Middle East. اچھا جی. میری ایک بہن تھی, وہ یہیں پہ دبئی میں سیٹل تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ابھی وہ ہے دبئی میں جبھی تو پوچھ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ نہیں سب وہاں ہیں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے پھر آگے بتا دیا. اب وہاں پہ ہیں, وہ پہلے وہاں تھی, وہ پھر واپس آ گئی. لیکن ایک ہے, ابھی بھی ہے کہ ایک دن مڈل ایسٹ جانا ہے, ٹھیک ہے نا؟ جی جی یہ چیز ہے. دوسرا شاہ صاحب, میں کوئی بات پوچھنا چاہ رہا تھا. میں یہاں پہ میرا شادی کا یہاں پہ تھا, میرے پلان تھا, تو پر وہ انفارچونیٹلی کچھ ہوگی, تو میں پوچھ رہا تھا میں اس کو پرسیو کروں کہ نہ کروں. شادی کو دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل یہ بڑا سسٹم ہو گیا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں بولوں گا نہ کرو تو آپ تو کچھ بھی نہیں کرو گے, بیٹھ جاؤ گے, ٹھیک ہے نا؟ نہیں اصل میں یہ تھا شاہ کہ میرے پیرنٹس نہیں مان رہے تھے, میں اور جن سے شادی کر رہے تھے وہ تو عزیز تھے, پر اچانک یہ ہوا کہ پیرنٹس مان گئے. پر وہ میں یہ پتا کرنا چاہ رہا تھا کوئی عمل شمل تو نہیں ہے, کیونکہ اللہ نہ کرے. دیکھو یار پازیٹیو بھائی جان, پازیٹیو سوچو, یہ ان چکروں میں نہ پڑو. جبھی تو میں کہتا ہوں زیادہ پوچھنے بتانے کے چکر میں نہ پڑو, سیدھا سیدھا اللہ کا یقین کرو. جب تک کرو گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ بالکل. تو ایسی باتوں پہ آپ پروردگار اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو, رسول پاک کو مانتے ہو, پھر آنے والے ہیں. اور پھر بھی ایسی باتیں, آج بھی دوپہر کو کسی کا فون آیا تھا, وہ ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہے پڑھتے ہوئے جی, تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بتا دو کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ بھائی تو یہ پڑھنے کو دیا ہے تو پڑھ لے خاموشی سے. کہہ رہا نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا, اس پڑھائی پہ یقین پڑھائی. میں نے کہا کہ پھر بہتر یہ ہے کہ بھائی تم نے غلط آدمی کو فون کیا. میں نے کہا دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا بہت یقین کے اوپر چلتی ہے. صحیح ہے. پڑھائی سے جو ہے چیز یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ یہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا ہے ریزہ ہو جاتا, آپ ایک ویزا نہیں لگوا سکتے اس سے, تو پھر آگے کیا کرو؟ تو وہ قرآن سے زیادہ جو ہے اس کو دوسری چیزوں پہ یقین ہے کہ وہ بول دو کہ بس یہ ہوگا تو میں بیٹھ جاؤں, پڑھوں نہیں. کیا بات, بس یعنی کہ یہ دنیا کا. اور یہ آج ایک نہیں, وہ 2-3 ایسی کالیں آئی ہیں. ایک خاتون کی بھی آئی تھی, وہ بھی ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کام ہوگا یا نہیں. میں نے کہا پڑھ لو, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, ہو جائے گا. نہیں مجھے بتا دو کہ یہ ہوگا یا نہیں. میں نے کہا میں ایسے کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ بتانے پوچھنے والا کام جو ہے نا, یہ ہلکے عاملین کا کام میں کرتا ہی نہیں. صحیح ہے, میرا کام ذرا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو بس وہ یہ چیز ہے, وہ سمجھ میں, وہ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں ہماری باتیں کہاں سمجھ میں آتی ہیں. یہ نہیں آتی. صحیح بات کی آپ نے شاہ صاحب. اور باتیں سمجھنے کے لیے بھی شاہ صاحب عقل چاہیے ہوتی ہے. عقل چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے اندر یہ کہ یقین چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن پڑھنے کا یقین ہو, بس کہ پڑھ لو بس ختم ہو گئی بات. چیز یہ ہے کہ پڑھنے سے, وہ آج جو ہے وہ کسی سے بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ ڈونٹ وری, میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ از ود اس, ختم ہو گئی بات. کہنے لگی پتہ نہیں میں اپلیکیشن ڈال رہی ہوں, یہ کام ہوگا یا نہیں. میں نے کہا دیر از نتھنگ ٹو وری. کریے وائی. میں نے کہا اللہ از ود یو, از ود اس, بس. تو واٹ از دیٹ ٹو وری. تو کہنے لگی کہ یس یو آر رائٹ. میں نے کہا بس ختم, جو ہوگا دیکھا جائے گا, بس ختم. جب آپ نے دامن تھام لیا تو پھر ڈر کس چیز کا, جہاں جائیں گے وہ ساتھ ساتھ چلیں. اس بات پہ میرے خیال میں ہر چیز کا اینڈ ہو جاتا ہے. اینڈ ہوتا ہے, بس یہ اینڈ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں, وہ چیز کے سسٹر ہے ہماری, آپ بھی جانتے ہو, ویسے سبھی جانتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اپلیکیشن میں نے کہا کہ ڈونٹ وری, اللہ از ود اس, وی ڈونٹ نیڈ ٹو وری. سبحان اللہ. ڈر تو اور وری اس کو جس کو پتہ ہو کہ اللہ نہیں ہے اس کے ساتھ. ہاں, اس کو ٹینشن ہو, اس کو ٹینشن ہو کہ جس کو پتہ ہے کہ اللہ ساتھ ہے, اور میں کہہ رہا ہوں اللہ آپ کے ساتھ ہے, بے فکر ہو جاؤ, جو ہوگا دیکھا جائے گا, نتھنگ ٹو وری, بس ختم ہو گئی بات, بے فکر ہو کے بیٹھ جاؤ. یہ چیز ہے. جیسا آخری 2 منٹ ہے ہمارے پاس,
تو کوئی آخری بات کر کے پھر خدا یہی آخری بات تھی سمجھ لیں بس، ٹھیک ہے کہ یہی آخری بات ہے کہ اللہ کا یقین پیدا کرو، اور یقین ایسا پیدا کرو کہ پھر ڈر نہ ہو کسی چیز کا۔ سبحان اللہ، بس کہ پھر جب آپ نے وہ اللہ کو پکڑ لیا، اس کا یقین پیدا کر لیا، تو ڈر بھی اسی کا ہو۔ دیکھو چیز یہ ہے کہ جو حضرت نوح کی کشتی تھی بالکل وہ کس لیے بنائی گئی تھی؟ ٹھیک ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے مخلوق کو، سبحان اللہ، ہے نا؟ بے شک، بس اللہ کے عذاب سے ڈرو، باقی دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو گاڑی چھن گئی ڈزنٹ میٹر، گھر چھن گیا ڈزنٹ میٹر، بیماری ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے، بے شک، آپ کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، اولاد وہ ہے ہاتھ پیر پھول جاتا ہے، ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ یہ سب چیزیں تو کلٹر چلتا رہتا ہے زندگی میں۔ کیا وہ بات، ہمارے والد صاحب کہتے تھے، میں بھی یہ کہتا ہوں، رات تو گزر ہی جانی ہے، صبح تو ہونی ہے، ہونی ہے۔ بھلے کھا کے سو جاؤں یا بھوکا سو جاؤں، کیا صبح تو ہونی ہے، فجر پڑھنی ہی پڑھنی ہے سب نے، یعنی کہ فجر طلوع ہونا ہے سورج، ہاں قیامت آ جائے تو الگ چیز ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ صابری اقبال کی شعر ہے، ہاں۔ کبھی تو چھٹے گا بلا سے اندھیرا، کبھی بس۔ تو مدھر چاندنی رات ہوگی۔ وہی تو، یعنی کہ اتنی سی چیز ہے بس کہ صبح ہونی ہے، بس اس کو اللہ کا یقین کر کے کر لو تو آپ سکون سے سو بھی جاؤ گے، اٹھو گے بھی سکون سے۔ سبحان اللہ، کیا اگر آپ ویسے سوچوں میں ہی گزار لو کہ میں اس کو فون کر لوں، اس سے پوچھ لوں، اس کو پکڑ لوں، اس کو دیکھ لوں، تو کیا نہ آپ نے نیند کی نہ کچھ کیا، نہ رب راضی، تو پھر جگ بھی کہاں سے راضی ہوگا؟ کہاں راضی ہوگا؟ واہ، بڑے ہی آخری شاہ صاحب کے لطف لباب جو گفتگو کے تھے یقین پہ، تو یقین روحانیت کا بے شک ایک محور ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تو جب وہ ہمیں یقین دیتا ہے تو پھر بھی ایک آسان کرتا ہے کہ ایک تو ہمیں اپنی دنیا کی ضلالت سے بچا لیتا ہے، در در کی ٹھوکروں سے بچا لیتا ہے، اور ہمارے اندر یقین کی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک عجیب سا موضوع ہے یقین کا، اس پہ جتنی باتیں کی جائیں کم ہے، جتنی مضمون چھیڑے جائیں اس پہ وہ بھی کم ہے۔ تو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں بیچ میں کالر آئے، تو جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو یقین کی بھی کمزوری ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ نفسیاتی مرض بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو نفسیاتی مرض کے لیے آپ ڈاکٹروں سے یا ایسی جو ڈاکٹر جی بھی سے رابطے میں رہنا پڑتا ہے آپ کو، اور رہیں، اور انشاءاللہ جو ہے ان کے حوالے سے جو مسئلے ہیں جو لوگوں کے وہ، اور جو میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو نہیں رابطہ کر پائے وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ 2 نمبر ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں، ان پہ رابطہ کریں، اور آفٹر پروگرام میں کل 2 بجے کے بعد بہتر ہے ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جو ہم نام بتا رہے تھے شاہ صاحب کہ پنکج شرما صاحب کا جو ٹاپک تھا، میں نے بتایا آپ کو کہ موضوع تھا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم لے کر آئیں گے۔ تو اگر کوئی بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہے، اپنے سوالات بھیجنا چاہے، کوئی پوچھنا چاہے، کچھ ایسی بات کرنا چاہے، تو وہ جو ہے ہم سے کر سکتا ہے، واٹس ایپ کے تھرو، کسی بھی نمبر کے تھرو، یا کچھ اور رابطے کے کسی بھی ذریعے کے تھرو، تو ہم اس کے سوال انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ تو مولود کعبہ کی مبارک شروع سے میں نے آپ کی خدمت میں اور شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کی، تو شاہ صاحب نے بھی ریٹرن میں کی، تو اسی حوالے سے آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایک دفعہ جناب عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کی خدمت میں تشریف لائے، تو انہوں نے مولا کائنات اس وقت اپنی جو جوتیاں تھیں وہ لٹکا رہے تھے، تو جناب مولا کائنات نے جناب عبداللہ سے پوچھا، اے عبداللہ بتاؤ ان جوتیوں کی قیمت کیا ہوگی؟ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ اس وقت ان کی قیمت تو کچھ بھی نہیں ہوگی، اتنی پھٹی پرانی پیوند لگے ہوئے ہیں، تو ان کی بھی قیمت کیا ہوگی؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میری نظر میں حق کا بجا لانا اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو میرے نزدیک تم پہ حکومت کرنا سے یہ جوتیاں بہتر ہیں۔ تو ان کی نظر میں دنیا کی یا حکمیت کی یہ اوقات تھی، ان کے نزدیک نقطہ نظر پروردگار کی طرف سے جو احکامات تھے وہ بجا لانا تھے، جو حق کا پیغام تھا وہ بتانا تھا، اور باطل کو مٹانا ان کے نقطہ نظر تھا، جن کی وجہ سے۔ اور آخری بات کہ فرمان کے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہوتا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ دوست جو ہے وہ ہیرا ہوتا ہے اور جو بھائی ہوتا ہے وہ سونا۔ تو بندے نے کہا کہ اپنے بھائی کو ایک جو ہے جو دوست کو قیمتی چیز سے شعبت دی، اور جو بھائی کو زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے، کم قیمت والی چیز سے مناسبت کیوں دی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب سونے میں داغ پڑ جائے تو اس کو گرم کر کے پلا گلا کے واپس دوبارہ اس حالت میں کیا جا سکتا ہے، بٹ اگر ہیرے میں دراڑ پڑ جائے تو وہ کبھی بھی اس حالت میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حکمت سے بھرپور بات تھی۔
تو انشاءاللہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، پاک پروردگار آپ کو کسی مصیبت تکلیف سے میں مبتلا نہ کرے، آپ بھی کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ حالانکہ اکبر وحدہ لا شریک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بٹ آپ کسی محتاج کی مدد ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف کو اجازت دیں اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیں۔ تو نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔